بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ دین اسلام بہت عظیم دین ہے کہ جس میں ایک مسلمان کو ہر لحاظ سے اس کی رہنمائی اور اس کی تربیت کی جاتی ہے۔ تو چنانچہ جس طرح دین اسلام ایک مسلمان کا اللہ سے تعلق جوڑتا ہے، بندوں سے اس کے معاملات کی اصلاح کرتا ہے، ایسے ہی یہ دین اسلام ایک مسلمان اور مومن کو پاکیزہ اور خوشحال زندگی گزارنے کا سبق دیتا ہے۔ تو چنانچہ اسی ضمن میں ایک مسلمان کو ہر طرح کے ان توہمات سے، ان غلط خیالات سے دور رہنے کی تعلیم دی جاتی ہے، اور اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان اور اچھا خیال رکھنے کی اس کو وصیت اور اس کو نصیحت کی جاتی ہے۔ اور بلکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے، انا عند ظن عبدی بھی، کہ میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہوں۔ تو چنانچہ اگر بندہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہے تو اللہ بھی اس کے ساتھ پھر بہتر معاملہ کرتا ہے۔ اور بعض اوقات انسان توہمات کا شکار ہو کر، غلط عقائد میں پڑھ کر اللہ کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہوتا ہے، سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی نقصان ہوگا، کوئی تکلیف آئے گی، تو پھر اس کے اوپر واقع ہی کوئی تکلیف اور ایسی چیز آ جاتی ہے، کیونکہ اس نے اللہ کے ساتھ بدگمانی کی ہے۔ تو اس لیے یہاں پر ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ ہمیشہ حسن ظن کا عقیدہ رکھیں، اچھا گمان رکھیں اور بدگمانی سے بچیں۔ اللہ کی طرف سے جو بھی تقدیر میں لکھا ہوگا ایک مومن مسلمان کے لیے اس میں خیر ہے، بہتری ہے۔ تو چنانچہ اسی ضمن میں اسلام کی تعلیمات ہیں کہ ہم بدگمانیوں سے بچیں اور بدشگونیوں سے بچیں، اللہ کے بارے میں کوئی ایسی چیز کا شکار نہ ہو جو عقیدے کے خلاف ہو۔ لیکن بعض اوقات انسان باتیں سنتا ہے آس پاس سے، اور بات سن کر اس کے دل میں کوئی نہ کوئی ایسا کھٹکا پیدا ہو جاتا ہے، جیسے کہ سنتا ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، نعوذ باللہ، یا بدھ کے دن منحوس ہے، یا کوئی ایسی جگہ منحوس ہے، یا کوئی ایسی چیز منحوس ہے، تو اس کے دل میں کوئی ایسا عقیدہ اور خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ واقعی یہ چیز ایسی ہوگی۔ تو چنانچہ اس عقیدے کو پیدا کر لینا یہ ہے اصل وہ بدشگونی جس سے اسلام نے منع کیا ہے، بلکہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کا نام دیا ہے، کیونکہ اس میں یعنی کہ تقدیر جو ہے اللہ سے ہٹ کر کسی اور مخلوق کے ہاتھ میں دی جا رہی ہے۔ تو چنانچہ اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمان کا اللہ پر یقین توکل ہو کہ جو بھی کچھ ہوگا اللہ کی تقدیر سے، اس کے ارادے سے ہوگا، اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر بھی اگر آس پاس کی بات سن کر انسان کے دل میں کوئی کھٹکا پیدا ہو جائے کہ اگر ایسی آواز آتی ہے تو ایسا ہو جاتا ہے، ایسا دن ہے تو ایسا ہوگا، ایسی چیز اگر سامنے آتی ہے تو یہ نقصان ہو سکتا ہے، اگر ایسا کوئی کھٹکا پیدا بھی ہو جائے تو اس پر انسان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے دل سے اس چیز کو جھٹک دے، اس کو نکال دے، کیونکہ جس طرح کے احادیث میں ہے کہ بدشگونی وہ ہے کہ جس پر آدمی عمل کرتے ہوئے جو ہے کوئی کام کرے یا کسی کام کرنے سے رک جائے، لیکن کوئی بات آئی سنی اس نے، لیکن کھٹکا پیدا ہوا اور اس کو جھٹک دیا اور اس کے مطابق اس کا کوئی رد عمل نہیں رہا، تو یہ بدشگونی نہیں ہے، اس پر انسان کی کوئی پکڑ، اس کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور مزید یہ بھی کہ اسلام نے ہم کو تعلیم دی ہے کہ ایسے موقعوں پر ہم کیا کریں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعاؤں میں سے ہے کہ اگر کسی کے دل میں کوئی ایسی بات پیدا ہو جائے تو یہ دعا پڑھے، اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت ولا يدفع السیئات الا انت ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ کہ دعا کے معنی کیا ہیں؟ اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت، اے اللہ نیکیاں اچھائیاں تو ہی لانے والا ہے، ولا يدفع السیئات الا انت، اور اسی طرح برائیوں نقصانات کو صرف تو ہی روکنے والا ہے، ولا حول ولا قوت الا بک، اور نہ کوئی قوت ہے اور نہ کوئی طاقت ہے مگر تیرے سوائے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ اس طرح کی دعا پڑھے، اگر کوئی دل میں کھٹکا آتا ہے اللہ پر اپنا توکل و یقین مضبوط کرے
تو اس پیدا ہونے والے خیال کا انشاءاللہ کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن بدشگونی اس وقت ہوتی ہے کہ جب آدمی کوئی خیال پیدا ہونے کے مطابق اس پر چل پڑے اور اس عقیدے کو دل میں بٹھا لے، اور یہ وہ چیز ہے کہ جس سے اسلام نے منع کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طور پر اسلام کی تعلیمات کو لینے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔